السلام ناظرین، میں ہوں نسیم قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا فیس بک اور یوٹیوب چینل نسیم قریشی آفیشیل۔ مجھے بہت سارے دوستوں نے فون کیے ہیں اور میسیجز آئے ہیں، ای میلز آئی ہیں۔ انہوں نے کہا جناب ہمارا صرف ایک ایشو ہے، وہ یہ بتائیں کہ جو آل پاکستان اصل لائسنس ہیں وہ بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے، اور پنجاب میں اصل لائسنس کی کیا صورتحال ہے، یہ ہمیں اس کے اوپر کوئی اپڈیٹ دیں۔ اور آپ نے اتنے سے چیپٹر کر دیے، یہ آپ نے اس کے اوپر کوئی بات ابھی تک نہیں کی، اور یہ میں ناظرین آپ اپنے جو ویورز ہیں ان سے معافی بھی چاہتا ہوں کہ بڑے دنوں کے بعد میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں، کیونکہ کچھ میری اپنی مصروفیات تھی، کچھ میں زیادہ بیزی تھا، تو اس وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے۔ لیکن آج کی ویڈیو میں کچھ ایسی معلومات دوں گا جو بہت سارے لوگوں کی، ہمارے دوستوں کے سوالات ہیں، اور اس کے اوپر اور جینون سوالات ہیں اصل لائسنس کے حوالے سے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ آل پاکستان جو اصل لائسنس ہیں وہ ان کی کیا اگلا فیوچر ہے، اور یہاں پہ پنجاب کا اصل لائسنس کب کھلے گا، اور بہت سارے لوگوں کے جن کے اصل لائسنس جو ہیں آلریڈی 20 سال سے تھے، 30 سال سے تھے، بلکہ والد کا تھا، والد کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے، وہ آگے شفٹ ہونا ہے، تو وہ کیسے جو ہے نا اس کی وراثت شفٹ ہوگی، اور وہ کمپیوٹرائز اصل لائسنس کی طرف کیسے آئے گا۔ تو ہم بات کرتے ہیں آل پاکستان اصل لائسنس کی۔ پہلے ہی تو میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ پنجاب کے حوالے سے، پنجاب کے اصل لائسنس کے حوالے سے، کہ وہ فی الوقت مکمل طور پہ ہر لحاظ سے اس کے اوپر پابندی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آپ کو، کوئی شخص، کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو اصل لائسنس بنوا دوں گا، تو وہ 100% جھوٹ اور بکواس کر رہا ہے۔ صرف اور صرف جو ہماری پاک فورس جو ہے اس کے ملازمین کے لیے، وہ بھی ان کا باقاعدہ لیٹر آئے گا تو ان کا اصل لائسنس بنے گا، اور پولیس کے لیے ہے، پولیس کے لیے، سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے ایک لمبا پروسیس ہو گیا، اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہے۔ اور پولیس آفیسرز بھی کے لیے ان کو بتانا پڑے گا، ان کے محکمے کی طرف سے کوئی لیٹر آئے گا، کوئی ہوگا تو اصل لائسنس ان کا پروسیس ہو سکتا ہے۔ میرے پاس کئی ایسی انفارمیشن ہے، کئی ایسی اپلیکیشنز ہیں جو ریجیکٹ ہوئی ہیں۔ تو چونکہ یہ ساری مہم جو ہے یہ پنجاب کو غیر قانونی اسلحہ سے پاک کرنے کے لیے چلائی گئی تھی، یہ بنائی گئی تھی، اور یہ قانون بنایا گیا ہے۔ نیا قانون بھی آ رہا ہے جو اصل لائسنس سرنڈر کرنے کا، جس کے بارے میں پچھلے دنوں بہت ساری باتیں ہوئی تھی، اور ایک بڑی دھواں دار پریس کانفرنس بھی ہوئی تھی۔ لیکن لوگوں کا یہ کوشچن ہے کہ وہ جو قانون ہے وہ ابھی تک آیا کیوں نہیں، اور لاگو کیوں نہیں ہوا، تو اس کی بات بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ کب آ رہا ہے، وہ قانون ہے کیا، اور اس میں رکاوٹ کیا ہے، ابھی دیری کیا ہے۔ ناظرین، اسلحہ جو ہے ہم حفاظت کے لیے تصور کیا، کیونکہ ہم ایک سیولائز کنٹری کے اندر رہتے ہیں، یہاں پہ آپ کی حفاظت کی ذمہ داری، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، کوئی آپ کو کوئی تنگ نہ کرے، یہ ساری اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ اور اسٹیٹ کی ذمہ داری کیسی ہے کہ وہ پولیس ہے، مختلف ایجنسیاں ہیں، پولیس ہو گئی، ٹریفک پولیس ہو گئی جو آپ کے ٹریفک کے قوانین اور ٹریفک کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے، آپ کے انوائرمنٹ کی فورس ہے، اور اب سائبر کے لیے NCCI ہے، FIA ہے، اس طرح بہت ساری ایجنسیاں ہیں جو کام کر رہی ہیں، جو ایک سسٹم چلا رہی ہیں۔ اسی طرح اسلحہ جو رکھنا تھا وہ ایک خیال ہے کہ پہلے تصور تھا کہ اپنی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، پہلے بالکل تھا اسلحہ چاہے وہ تلوار کی شکل میں تھا، ہر دور میں اسلحے کی شکل چینج ہوئی، اب آ کے وہ گن کی شکل میں آ گئی۔ ماضی میں ہوا یہ کہ بہت سارے ایسے کیسز سامنے آئے، ایسی وارداتیں سامنے جس میں لائسنسی اسلحہ بھی استعمال ہوا، اور دوسرا اسلحہ بھی استعمال ہوا، تو اس کے لیے ایک فیصلہ کیا گیا 2016 میں، یہ کیسے پتہ چلے کہ پنجاب کے اندر اسلحہ ہے کتنا، کیونکہ مینول اصل لائسنس بنتے تھے، ان کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا، وہ DC جاری کرتے تھے، مطلب DC لاہور، DC فیصل آباد، DC گجرانوالا، DC راولپنڈی، DC ملتان، DC ویاڑی، DC لیا، DC سیالکوٹ، DC ناروال، اس طرح پورے پنجاب کے ڈسٹرکٹ کے DC جاری کرتے تھے، اور وہ ان کا اپنے کھاتا رہتا تھا۔ یہ نہیں پتہ چلتا تھا کتنا اسلحہ لائسنس جاری ہوا یا کتنا اسلحہ موجود ہے۔
تو اس کا یہ حل نکالا گیا. انہوں نے کہا ایک پالیسی بنائی کہ اب یہ نادرا کا اصلہ لائسنس چلے گا. جن کے پاس اصلہ لائسنس موجود ہے وہ نادرا میں جائیں اور وہاں کے اس کی مخصوص فیس جمع کرائیں اور اپنا کمپیوٹرائز اصلہ لائسنس بنوائیں. تو ناظرین یہ بات شاید دوبارہ ہو جائے, میرے کچھ دوست اعتراض کریں گے کہ کوئی آپ نے دوبارہ وہی بات کی, لیکن اپنے نئے ناظرین کے لیے اور بہت سارے لوگوں کے لیے بتانا ضروری ہے کہ وہ جو اس وقت 2016 میں لوگوں نے جمع کرائیں اپنی کتابیں, کتاب والی اصل لائسنس, اور اس کو نادرا نے ایسے نہیں بنا دیا, وہ اصل لائسنس کو پھر باقاعدہ اس کے متعلقہ ڈسٹرکٹ جہاں سے جاری کیا گیا تو وہاں بھیجا گیا. اور وہاں پہ وہ جب پہنچا تو اس کے اوپر ایک ڈائری نمبر ہوتا ہے جو ایشوئنگ نمبر ہوتا ہے, ایک لائسنس نمبر ہوتا ہے, اس کے اوپر درج ہوتا ہے. اس کا ریکارڈ متعلقہ اسلحہ برانچ میں موجود ہوتا ہے جو ڈپٹی کمشنر آفس میں ہوتی ہے ہر ڈسٹرکٹ کے. تو وہاں پہ جب ان کا پڑتال کیا, جس کا تو مل گیا ریکارڈ, جس کا تو نمبر مل گیا, اس کا ویریفیکیشن نوٹس چلا جاتا تھا نادرا کو, نادرا اس کا جو کارڈ جو ہوتا تھا کمپیوٹر کارڈ جاری کر دیتا تھا. باقی کی تصویر اگر اتاری ہوئی پڑا وہ پڑا رہتا تھا. یہ تو ایک سین تھا. اب اس میں مثال کے طور پر اگر 50 لاکھ پنجاب میں سے اگر جمع ہوئے ہیں تو اس میں سے جو 10 لاکھ جو ویریفائی ہوئے, اب یہ بھی ایک اور سوال ہے, تو باقی کی طرح اب یہی چیز بعد میں بڑی دیر وہ پھر 2016 سے 2020 تک پہ چلی پالیسی, 4 سال تک, اور پھر اس کے بعد گورنمنٹ نے بند کر دی کہ بس اب ختم اور اب کنورٹ نہیں ہوں گے, اور ساتھ ہی اصل لائسنس پہ پابندی لگا دی. ناظرین اصل لائسنس پہ مکمل پابندی ٹھیک ہو گیا, اوپر سے یہ پابندی جن کے پاس کتاب والے لائسنس جن پر گنے موجود ہیں, لائسنسی گنے موجود ہیں, ان کے لائسنس جو ہے متعلقہ ڈاک خانوں میں رجسٹرڈ ہیں, وہ لوگ پریشان ہو گئے, سارے کے سارے لوگ پریشان ہو گئے, اور وہ ابھی تک پریشان ہیں. وہ کیوں پریشان ہوئے؟ جو ابھی پچھلی دھواں دار ایک پریس کانفرنس آئی جس میں اس وقت کے آئی جی ڈاکٹر عثمان انور اور ایڈیشنل سیکرٹری ہوم جوڈیشل اور سی سی ڈی کے سربراہ سیل ظفر چٹھا صاحب تھے, جس میں انہوں نے ایک ان کا جملہ بڑا مشہور ہوا کہ اب کوئی سریا مسئلہ لے کے نہیں پھرے گا, کوئی گن مین نہیں لے کے پھرے گا, اگر کسی کی بہت زیادہ دشمنی ہے تو وہ یہاں سے دبئی شفٹ ہو جائے. ڈی ویپنائزیشن کی زد میں وہ لوگ نہیں رہیں گے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ دشمنی بہت زیادہ ہے اور ان کی جان کو سنگین خطرات ہے تو ہم ان کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کریں گے کہ وہ صلح کر دیں, اپنے دشمنوں سے صلح کر دیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ صلح ممکن نہیں ہے تو اور خدشات بھی موجود ہیں تو وہ دبئی جا سکتے ہیں, کسی اور جگہ جا سکتے ہیں. پاکستان میں بیٹھ کے ویپن کی برانڈشنگ کرنا اور امپیورٹی کے ساتھ باقی لوگوں کو ہراساں کرنا, دشمنی کی بنیاد کے اوپر کسی انڈیویجول کو لائسنس نہیں مل سکتا کہ وہ 15 20 ویپنز کے لائسنس والے ویپنز بھی ہوں اور ان کو اٹھا کے گھومتا پھرے, اپنے گھر کے اوپر مورچے بنے ہوں. اس بات کی پرمیشن نہیں دی جا سکتی. وی آر اے سیویلائزڈ کنٹری اینڈ وی شوڈ بی اے سیویلائزڈ کنٹری. انہوں نے کہا جب دشمنی ختم کریں, اس آڑ میں لوگوں کو ہراس نہیں کیا جائے گا, لوگوں کو ڈرایا نہیں جائے گا. اتنی بڑی پریس کانفرنس ہوئی اور وہ ان لیگل سرنڈر اصل لائسنس کے حوالے سے نئے ایکٹ نئے قانون کے حوالے سے تھی کہ وہ لاگو ہوگا. لاگو ہوتے ہی جو ہے نا 15 دنوں کے اندر آپ کو اپنا اصل لائسنس جمع کرانا ہو. اس پریس کانفرنس کے بعد کئی ایسے لوگوں نے جن کے پاس اسلحہ موجود تھا, لائسنسی اسلحہ موجود تھا, انہوں نے متعلقہ اپنے تھانوں میں جانا شروع کر دیا, مجھ سے رابطہ کرنا شروع کر دیا. کئی لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا, میں نے ان کو خدمت مرکز بھیجا جو پولیس کے بنے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ایسا کوئی رجسٹر نہیں, کبھی کوئی حکم نہیں آیا. ظاہر ہے اس میں ایک قانونی ایک نقطہ آ گیا. وہ قانونی نقطہ کیا آیا؟ وہ لا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک اس کے اوپر ایک آبزرویشن لگ گئی. وہ یہ تھی کہ اسلحہ کوئی جمع کراتا ہے, نہیں پتہ کہ 5 سال پہلے 2 سال پہلے اس اصل لائسنس سے کوئی واردات ہوئی ہو, اس اصل لائسنس سے کوئی اغوا برائے توان ہوا ہو, اس اصل لائسنس سے کوئی مرڈر ہوا ہو. تو اس طریقے سے اگر وہ اسلحہ جمع ہوتا ہے, وہ والا اسلحہ رضا کرانہ طور پہ, اور وہ بعد میں ڈمپ کر دیا جاتا ہے, تلف کر دیا جاتا ہے, اس سے ملزم کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. تو لہٰذا اس کا حل سوچا جانے لگا. اس کا بھی حل نکل آیا. اب وہ قانون بن چکا ہوا ہے, لیکن کسی بھی دن کسی بھی وقت وہ لاگو ہو جائے گا. اب یہاں پہ ایک کوشچن آتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے آپ بنائیں, لیکن ہمارے جو لائسنس ہیں ہم 20 سال سے متعلقہ ڈاک خانوں میں اس کی فیسیں جمع کرا رہے ہیں, ہمارے لائسنس تو ویریفائی کیوں نہیں کر رہے, اب ڈی سی آفس میں کیوں رکے ہوئے ہیں؟ اور میں آپ کو بتاتا ہوں
کہ لاہور کہ صرف لاہور کا بتاتا ہوں، جو مجھے بتایا گیا تھا، بات ہوئی تھی کوئی 15,000 یا کہ 12,000، جو یہ اب جو تھوڑی دنوں کے لیے کمپین کھلی تھی 2025 میں، 2-4 ماہ کے لیے، تو اس میں کوئی 12,000 یا 15,000 کے قریب اسلحہ کی اپلیکیشنز جمع ہوئی، پرانے اسلحہ لائسنس کی، اور اس میں سے جو مجھے وہاں کے پتہ چلا متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں، دوبارہ ہم اسے ویریفائی اب کریں تب تک، کیونکہ ابھی پڑتال کا عمل جاری ہے، لیکن جو کہ آئندہ احکامات کے لیے ابھی اس کے اوپر بین ہے، تو لہٰذا وہ جن کے ویریفائی بھی اگر ہو گئے ہیں تو ان کے اوپر ابھی بین ہے، بین جیسے ہٹے گا تو ان کا میرا خیال ہے پروسیس، کیونکہ اصل لائسنس سے پہلے سے ہولڈر نئے اصل لائسنس کی ابھی کوئی پالیسی نہیں آئی کہ نیا اصل لائسنس کیسے بنے گا، نہیں بنے گا، جن کے پاس پہلے کے اصل لائسنس ہیں، اور ایک وہ بس رہیں گے، اور ایک بات اور ہے، نیا قانون آتے ہی جو نوٹوریس قسم کے لوگ ہیں جن کے اوپر بہت سارے کیسز ہیں، ان کے سارے کے ساتھ نظر ثانی، کیونکہ اب اصل لائسنس نادرہ کے شناختی کارڈ کے اوپر ہے، اور ایک کلک کے اوپر پتہ چل جائے گا گورنمنٹ کو کہ کس کے پاس کتنے اصل لائسنس ہیں اور اس کے اوپر کتنی FIRs ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کے اصل لائسنس بھی سرنڈر کر لیے جائیں۔ تو یہ تو انفارمیشن تھی، اور اب آپ بات میں کروں جو تھی بات آل پاک اصل لائسنس کی، تو ہر صوبے کا اپنا اپنا قانون ہے، اپنا اپنا طریقہ کار ہے، تو کوئٹہ، بلوچستان سے، KPK سے، اور اسپیشلی مرکز سے آل پاکستان لائسنس اسلحہ بنتا ہے۔ اگر تو اصل لائسنس وہ ایک پروسیس کے ذریعے بنا ہے تو اس کی لیگل ویلیو ہے، اگر وہ کسی ایجنٹ کے ذریعے بنا ہے، ریکارڈ پیچھے کوئی نہیں، اپنی ٹھپ موریں لگی ہوئی، آلو کی بنی ہوئی موریں لگی ہوئی ہیں، اور وہ بے شک ڈاک خانے کے اندر رجسٹرڈ ہے اور وہ دے رہا ہے، تو اس کی میرے دوستوں کوئی گارنٹی نہیں کہ اس کی ویریفیکیشن ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن آل پاکستان لائسنس اگر پراپر طریقے سے بنا ہے تو اس کی ویلیو ہے، اس کو سمجھا جائے گا۔ بہت جلد ملیں گے نئے کنٹینٹ کے ساتھ، اور اصل لائسنس کے حوالے سے آپ کے سوالات کے جوابات دوں گا۔ آج میں نے جوابات نہیں، آج میں نے اوورال جو زیادہ جوابات سوالات تھے ان کا میں نے آپ کو ایک تھوڑا سا خلاصہ بتا دیا، ان دوستوں کے نام بھی لیے، نیکسٹ ویلاگ میں ان کے میں نام لوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔